موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کولان کچھ کہنے والی تھی کہ ڈھلوان سے ایک تاتاری سپاہی نمودار ہوا۔ کولان خاموش رہی۔ سپاہی نے قریب آ کر ابو نواس سے کہا، تمہیں خاقان نے بلایا ہے۔ ابو نواس اور کولان خیموں کی طرف چل پڑے۔ کولان اپنے خیمے میں چلی گئی اور ابو نواس اس سپاہی کے ساتھ اغدائی کے خیمے میں داخل ہوا۔ اندر حوازن، سیورقتی اور سوبودائی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو نواس بھی ان کے درمیان جا کر بیٹھ گیا اور اغدائی نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے بھائی کی بیوہ سیورقتی چاہتی ہے کہ اپنی چھوٹی بہن کی دونوں لڑکیوں کی شادی تم دونوں سے کر دے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ کیا تمہیں یہ رشتے پسند ہے؟ ابو نواس نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، میں انکار کی جرات کیوں کر سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ سیورقتی چاہتی ہے کہ تم دونوں منگو کے ہمراہ ہمارے اس لشکر کے ساتھ جاؤ جو مغربی یورپ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ میں تم دونوں کو اس کی بھی اجازت دیتا ہوں، لیکن وہیں سے تم اپنے گھر جا کر اس پہلوان کو بھی اپنے ساتھ لے کر واپس آؤ گے جسے تم دونوں اپنا استاد کہتے ہو اور جس کا نام تم نے عامر بتایا۔ کیا تم اس کا وعدہ کرتے ہو؟ ابو نواس نے دونوں ہاتھ چھاتی پر باندھتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب تم دونوں اپنے خیمے میں چلے جاؤ، کیونکہ تمہاری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ ابو نواس اور حوازن اٹھ کر باہر نکل گئے۔ شام سے پہلے ابو نواس کی شادی کولان سے اور حوازن کی شادی حموارہ سے ہو گئی۔ نکاح اس عبد الرحمن نام کے مسلمان نے پڑھائے جو تاتاری سلطنت میں مالیات کا مشیر تھا۔ اغدائی کی موت کے بعد اس کے بیٹے قیوق نے اسے ایک اور ایرانی کنیز فاطمہ کو اپنے مشیروں کے بہکانے پر قتل کر دیا تھا۔ بہار کے آخری ایام اور موسم گرما کی آمد تھی۔ پرندوں نے گھونسلے بنانا شروع کر دیے تھے اور لمبے گھنے درختوں کی چھاؤں اب اچھی لگنے لگی تھی۔ امیر اپنی کوہستانی پناہ گاہ میں نئے رضاکاروں کو تربیت دے رہا تھا۔ ارض حجاز سے 2000 عرب، مصر سے 1500 مہاجر، ترک اور افریقہ سے 1000 کے لگ بھگ بربری رضاکار تبلیغ کے ذریعے لائے گئے تھے، اور اب امیر انہیں بڑی جانفشانی سے تربیت دے رہا تھا۔ حشام، جابر، رباح اور شیبان بھی تربیت دینے میں اس کے ساتھ تھے۔ دوپہر کے وقت جب کہ امیر مجاہدوں کو سرپٹ گھوڑے پر سوار ہونے کی تربیت دے رہا تھا، ایک دم اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی اور رک کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا بچھڑا ابھی اس کے گھوڑے کے قریب رک گیا تھا۔ امیر اپنا بایاں ہاتھ آنکھوں پر جما کر فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے ایک کبوتر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کبوتر نے تربیت کے میدان کے اوپر چکر لگایا، پھر اپنے پر باندھ کر اس نے فضا میں ایک گہرا غوطہ لگایا اور میدان میں پتھروں سے بنے ہوئے ایک اونچے برج پر بیٹھ گیا۔ امیر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور برج کی طرف اسے سرپٹ دوڑایا۔ شیبان، حشام، جابر اور رباح بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ جب وہ برج کے نیچے آ کر گھوڑوں سے اترے تو ایک عرب برج کی سیڑھیاں اتر کر ان کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کبوتر تھا جو تھوڑی دیر قبل وہاں اترا تھا۔ شاید وہ برج پر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ امیر کے قریب آ کر اس نے ایک کاغذ امیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میرے آقا، شمالی سرحد کے پاسبانوں کا پیغام آیا ہے۔ امیر نے اس سے کاغذ لے لیا اور کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ ایک شخص ہمارے مسکن میں داخل ہوا ہے، اپنے متعلق کچھ نہیں بتاتا، سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس ایک خچر ہے جس پر ایک منقش چمڑے کا صندوق ہے۔ اپنا نام رکن الدین بیرس بتاتا ہے۔ ایک آنکھ خراب ہے، بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتا ہے اور چہرے پر نقاب ڈال رکھا ہے۔ بار بار ایک ہی بات کرتا ہے، مجھے موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ کے پاس لے چلو۔ 2 محافظ اسے قلعہ کی طرف لا رہے ہیں۔ پہرے دار نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کبوتر ہوا میں چھوڑ دیا اور وہ فضاؤں کو چیرتا ہوا جدھر سے آیا تھا ادھر ہی روانہ ہو گیا۔ امیر مجاہدوں کے پاس آیا، انہیں آرام کرنے کا حکم دے کر اپنا گھوڑا شمال کے رخ پر سرپٹ دوڑانے لگا۔ حشام، جابر، شیبان اور رباح بھی اس کے ساتھ امیر نے
چہرے پہ نقاب ڈال لیا تھا۔ سنگلاخ اور ناقابل عبور چٹانوں سے گھرے ہوئے اپنے قلعے سے نکل کر امیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ 5 میل تک آگے گیا ہوگا کہ دریائے میرون کے کنارے اسے اپنے 2 سپاہیوں کے درمیان ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ایک خوبصورت گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے پیچھے ایک خچر تھی جس کی لگام گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی تھی۔ خچر پر ایک منقش چمڑے کا صندوق لدا ہوا تھا۔ امیر نے دیکھا نووارد اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوا تھا۔ جب وہ ایک دوسرے سے قریب ہوئے تو مسکن کے ایک محافظ نے امیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اجنبی کے کان میں کہا، وہ سامنے ہمارے سالار اعلیٰ آ رہے ہیں۔ اجنبی گھوڑے سے اتر پڑا اور پیدل چلتا ہوا آگے بڑھا۔ امیر بھی اس کی تعظیم کے لیے گھوڑے سے اتر پڑا اور اس کے فوراً بعد حشام، جابر، رباح اور محافظ سپاہی بھی اپنے گھوڑوں سے کود چکے تھے۔ اتنے میں شیبان گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، ایک ہی جسم میں گھوڑے سے اترا اور امیر کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اجنبی قریب آیا، اس نے بھی اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ امیر کے سامنے آ کر وہ رکا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا نام۔ امیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہاں آنے سے قبل ہی میں آپ کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں۔ آپ کا نام رکن الدین بیرس ہے، ترک ہیں، آپ کی ایک آنکھ خراب ہے، بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں اور مصری فوج کے ایک امیر ہیں۔ بیرس نے مسکراتی ہوئی آواز میں کہا، آپ کا جاسوسی نظام میری امیدوں سے کہیں زیادہ منظم، مؤثر اور کارگر ہے۔ یقیناً آپ ہی وہ شخص ہیں جسے میں اپنا رہنما کہہ سکتا ہوں۔ امیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر آپ مصری افواج کے سپہ سالار فخر الدین یا اس کے معتمد خاص قطنز کے کہنے پر کسی مقصد کے تحت آئے ہیں تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ وہ ہمیں اور ہم ان دونوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر ان دونوں کا بس چلے تو وہ ہمیں اس سرزمین سے باہر ہی نکال دیں۔ وہ دونوں منتقم مزاج ہیں اور خودسر ہیں اور مجھے ان پر اعتماد نہیں۔ وہ دونوں ایسی لومڑیاں ہیں جن سے اتحاد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بھولے بسرے لوگ ہی صحیح لیکن مذہب و ملت کا درد ضرور رکھتے ہیں۔ بیرس نے چند قدم اور آگے بڑھ کر کہا، فخر الدین سے میرا ابھی کوئی تعلق نہیں۔ قطنز میرا دوست ضرور ہے لیکن میں اسے قابل اعتماد خیال نہیں کرتا۔ میں اپنے طور پر تمہارے ساتھ ایک اہم فیصلہ کرنے آیا ہوں، بالکل یوں جس طرح ایک بھائی اپنے بھائی سے ملنے آتا ہے۔ بیرس نے اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے آگے بڑھایا لیکن امیر نے اسے کھینچ کر گلے سے لگاتے ہوئے کہا، اگر آپ بھائی بن کر آ گئے ہیں تو میرے گلے لگ جائیے۔ آپ دیکھیں گے ہم ہر مصیبت میں آپ کے پہلو بے پہلو ہوں گے۔ آپ اپنا مقصد کہیے جس کے تحت آپ یہاں آئے ہیں۔ بیرس نے علادہ ہوتے ہوئے کہا، پہلے میری خچر پر لدے ہوئے چمڑے کے صندوق کو کھول کر دیکھو، پھر بات کا آغاز کرتا ہوں۔ امیر آگے بڑھا اور صندوق کھولا۔ وہ سونے کی ڈلیوں اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ امیر نے سوالیہ نگاہوں سے بیرس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بیرس اس کے قریب آتا ہوا بولا، میں ایسے بہت سے اور صندوق بھی یہاں لاؤں گا، انہیں میری امانت کے طور پر یہاں رکھتے جائیے۔ میرا دل کہتا ہے ایک ایسا وقت آئے گا جب مجھے تاتاریوں سے مقابلہ کرنے کو کہا جائے گا۔ اس وقت یہ جمع کی ہوئی دولت میرے کام آئے گی اور اس میں سے ایک ایسی فوج تیار کروں گا جو وحشی تاتاریوں کا رخ موڑ دے گی، اور میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ اس جرار لشکر کے مقدمۃ الجیش کے سالار آپ ہوں گے۔ گو تاتاری ایک بار سمرقند سے دریائے سندھ اور ہرات سے لے کر موصل تک سارے علاقے میں خون کی ندیاں بہا کر واپس جا چکے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ دوبارہ لوٹیں گے اور پہلے سے کہیں زیادہ مہیب اور وحشی ثابت ہوں گے۔ قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے ہمیں تاتاری سیلاب کے آگے مضبوط باندھ لینا چاہیے۔ جو دولت میں یہاں جمع کروں گا اس میں سے آپ جتنی چاہیں اپنے ساتھیوں کی تعداد بڑھانے پر خرچ کر سکتے ہیں۔ مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی، آپ نے اپنے ساتھیوں کو لوہے کی لگام ڈال رکھی ہے اور انہیں گھوڑے اور کمان کے بل جینا سکھا دیا ہے۔ بیرس جب رکا تو امیر نے پوچھا، آپ نے اتنی دولت کہاں سے اکٹھی کی ہے؟ قاہرہ کے حماموں میں جو امیر کبیر عورتیں نہانے آتی ان کے زور و جواہرات چراتا ہوں۔ قلعہ الموت کی جنت کا خزانہ بھی مجھ سے محفوظ نہیں۔ اس دولت کا کچھ حصہ میں نے بغداد سے بھی حاصل کیا تھا۔ امیر نے بڑے شوق سے پوچھا،
اہل بغداد کے حالات کیسے ہیں؟ بیرس نے دکھ سے کہا، بغداد کے آسمان پر ابتلا کی گھٹائیں چھا چکی ہیں، اسلامی تمدن وہاں تھک کر چور ہو چکا ہے، وہاں عقابوں کی نشیمن میں گدھ پرورش پا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو زندگی موت کے فلسفہ سے نا آشنا اور ان میں زندہ رہنے کی کوئی صلاحیت نہیں۔ بغداد عالم اسلام کا ایسا چراغ ہے جس میں تیل ختم ہو چکا ہے۔ امیر نے اداس لہجے میں کہا، اگر بغداد پر اسی طرح تباہی کی آگ اور مایوسی کا اندھیرا چھایا رہا اور ان کے افق تاریکی میں ڈوبے رہے تو ان کا روز حساب قریب ہے۔ قدرت زیادہ دیر تک کسی قوم کی اجتماعی بے حسی برداشت نہیں کرتی۔ گدھ صرف وہاں آتے ہیں جہاں مردار ہو۔ آندھیاں ایسے درختوں کو اکھاڑتی ہیں جن کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہوں۔ اگر اہل بغداد اب بھی نہ سنبھلے تو پھر قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اس پرآشوب دور کے باوجود جب عالم اسلام پر ایک مایوس کن جمود طاری ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر ہم دونوں مل کر جاگتے رہے تو بہت جلد اس منزل کو پا لیں گے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ بیرس نے امیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے گرم جوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم دونوں کی منزل ایک ہے، ہم امید کی ایک نئی روشنی لے کر اٹھیں گے۔ یقین کیجئے میری جبلت مجھے کھینچ کر آپ کے پاس لائی ہے۔ امیر نے عقیدت مندی سے کہا، میں اور میرے ساتھی ایک عرصے سے ایسے رہنما کا انتظار کر رہے ہیں جو مسلم قوم کا نجات دہندہ بن کر اٹھے۔ اگر قدرت اس بلند مقصد کے لیے آپ کا انتخاب کر چکی ہے تو میں اپنے مسکن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے سب سپاہی آپ کے ایک معمولی اشارے پر اپنی زندگی کی آخری بازی ہنستے اور مسکراتے ہوئے لگا دیں گے۔ مجھے کسی عہدے کا لالچ نہیں، میں حجاز کا ایک معمولی ساربان ہوں۔ میں نے تلوار کی چھاؤں میں پرورش پائی اور اپنے مذہب اور ملت کے لیے لڑتا ہوں۔ تیروں کی بارش میں ابدی نیند سو جاؤں گا اور یہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ بیرس کی نگاہیں پرنم ہو گئی تھی۔ امیر کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے بڑی ارادت مندی سے کہا، میں آپ کے گھوڑوں کی جولان گاہوں اور ان چراگاہوں کو سلام کرتا ہوں جہاں آپ کے سپاہی اپنے گھوڑے چراتے ہیں۔ آپ جہد و عمل میں مجھ سے بہت آگے ہیں۔ آپ میرے رہنما ہیں۔ جس طرح آپ مسلم قافلوں کی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی عام آدمی یہ فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ اس لحاظ سے آپ عظیم تر ہیں۔ امیر نے بڑی عاجزی سے کہا، میں تو قوم کا ایک گمنام مسافر ہوں اور میں اس گمنام مسافر کو اسلام کہتا ہوں۔ کیا ہم دونوں کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے نقاب اتار کر اپنے اصل چہروں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے ہو جائیں؟ اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، جب کہ ہم دونوں بھائی بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بیرس نے نقاب اتار دیا۔ امیر نے بھی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ بیرس نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا، پھر حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے تو سمجھا تھا آپ ایک معمر جرنیل ہوں گے، لیکن آپ تو لڑکے نکلے۔ آپ نے اس کم عمری میں جو مقام حاصل کیا وہ قابل تعریف ہے۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی تھی اور آپ کو دیکھ کر ہر بات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کیا آپ اپنے ساتھیوں سے میرا تعارف نہ کروائیں گے؟ امیر نے حشام، شیبان، جابر اور رباح سے بیرس کا تعارف کرایا۔ بیرس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کے نام کے ساتھ میں نے 2 اور نام بھی سن رکھے ہیں، لیکن ان ناموں کے چہرے ابھی تک میں نہیں دیکھ سکا۔ امیر نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ نام ابو نواس اور حوازن ہوں گے۔ بالکل یہی ہیں وہ نام۔ کیا میں آپ کے ان 2 جرنیلوں کو نہ دیکھ سکوں گا؟ وہ ایک مہم پر گئے ہوئے ہیں۔ کہاں؟ دشت تاتار۔ وہاں سے مجھے تاتاریوں کے ہتھیاروں اور ان کے جنگی طریقوں کے متعلق لکھیں گے، اور میں ان اطلاعات کے مطابق اپنی سپاہیوں کو تربیت دوں گا تاکہ آنے والے دور میں اگر ہمیں وسیع پیمانے پر ان سے لڑائیوں کا سلسلہ شروع کرنا پڑے تو ہم ان کی جنگی چالوں کو سمجھ کر ان کا مؤثر جواب دے سکیں۔ آئیے اب میرے قلعہ نما مسکن میں چلیں، باقی باتیں وہاں ہوں گی۔ بیرس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ امیر بھی ایک چھلانگ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا اور حشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حشام، چمڑے کا یہ صندوق بیت المال میں جمع کرا دو۔ وہ سب مسکن میں آئے۔ امیر اور بیرس نے پہلے مل کر کھانا کھایا، پھر اٹھ کر باہر آئے اور امیر اسے بلند ٹیلے پر لے جا کر مسکن کے چاروں طرف ہوتے ہوئے بلند برج دکھانے لگا، جہاں ہر وقت اس کے سپاہی دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے پہرا دیتے تھے۔ ایک سیاہ پتھر پر بیٹھے ہوئے بیرس نے امیر سے کہا،
میں آپ سے ایک اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امیر اس کے قریب دوسرے پتھر پر بیٹھ گیا۔ کہیے۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو روس کے دور دراز علاقوں کا حاکم مقرر کر دیا تھا جو انہوں نے فتح کیے تھے۔ جوچی چنگیز خان کی زندگی میں ہی مر گیا تھا۔ وہ گٹھیا کا مریض تھا۔ اب اس علاقے پر جوچی کا بڑا بیٹا اور چنگیز خان کا پوتا باتو خان حکمراں ہیں۔ باتو خان ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام برقئی خان ہے، جو اسلام کے گمنام مبلغوں کے ساتھ اسلام قبول کر چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ خود بھی وقت نکال کر اس کے پاس جائیں اور اس سے تعلقات پیدا کریں۔ مستقبل میں تاتاریوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم برقئی خان کی مدد سے تاتاریوں سے ٹکرا کر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ باتو نے برقائی کو قفقار کے کنارے کی چراگاہوں کا مالک بنا دیا ہے جہاں وہ مسلمانوں سے ملتا ہے اور عبادت کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ بڑا درد مند اور مسلمانوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کا مسلمان ہونا ہمارے لیے اچھا شگون ہے۔ کیا آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ امیر نے بیرس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں ضرور برقائی کے پاس جاؤں گا۔ میں انہیں تمام خطرات سے آگاہ کروں گا جو مسلمانوں کو پیش آ سکتے ہیں۔ مجھے دشت تاتار سے ابو نواس اور حوازن کے خط کا انتظار ہے۔ ان کی اطلاعات پہنچنے کے بعد میں کچھ عرصہ اپنے جوانوں کو ان کی بھیجی ہوئی اطلاعات کے مطابق تربیت دوں گا۔ اس کے بعد برقائی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ بیرس پھر بولا، مجھے آپ ابو نواس اور حوازن کے متعلق کافی معلومات پہنچ چکی ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ تینوں بخارا کے رہنے والے ہیں اور کس قدر مظالم کے تحت آپ لوگ وہاں سے بھاگے تھے۔ بیرس کی آواز بھررائی ہوئی تھی، میرے حالات بھی تم تینوں سے مختلف نہیں۔ میرے بھی ماں باپ تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اور میں زبردستی تاتاریوں کی فوج میں بھرتی کر لیا گیا تھا۔ بعد ازاں میں غلام بنا کر وینس کے برودہ فروشوں کے ہاتھوں فروخت ہوا۔ انہوں نے مجھے دمشق میں لا کر 400 روپے میں بیچ دیا۔ جس شخص نے مجھے خریدا اس نے اس وجہ سے مجھے قبول نہ کیا کہ میری ایک آنکھ خراب ہے۔ پھر ایک ترک امیر نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے بعد مصری فوج میں شامل ہو گیا۔ میدان جنگ اور بردہ فروشوں کے بازاروں کا فارغ التحصیل ہوں۔ عربی، یونانی، ترکی، حتیٰ کہ تاتاریوں کی زبان پر بھی عبور رکھتا ہوں۔ اپنے لیے خود جاسوسی کرتا ہوں۔ آپ پہلے شخص ہیں جس سے میں اس قدر قریب ہوا ہوں۔ میں نے سن رکھا ہے آپ ابو نواس اور حوازن بھی کافی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں۔ ہم تینوں عربی، ترک اور تاتاریوں کی زبان پر پوری دسترس رکھتے ہیں اور یہ زبانیں میرے باپ نے ہمیں سکھائی تھی۔ امیر ایک دم خاموش ہو گیا۔ ایک سوار اس برج کی طرف سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا جس برج پر جاسوسی کرنے والے کبوتر آ کر اترے تھے۔ وہ سوار امیر اور بیرس کے قریب آ کر رکا، گھوڑے سے اترا اور امیر سے قریب ہوتا ہوا بولا، میرے آقا، صلیبی نائٹ 5000 لشکر کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ مغرب کی طرف ہماری آخری بستی سے وہ ابھی 10 میل دور ہیں۔ امیر نے غراتے ہوئے پوچھا، وہ حملے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی کچھ لڑکیاں شاید فدائین اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے ہم پر شک کیا اور ہماری آخری بستی میں ان کے 10 سپاہی داخل ہوئے اور وہاں سے انہوں نے مسلمان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جانا چاہا، لہٰذا ہمارے محافظوں نے انہیں قتل کر دیا اور اب ان کا لشکر انتقام لینے کے لیے آ رہا ہے۔ جس جاسوس نے خبر بھیجی ہے وہ صلیبی لشکر کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ پھر اس نے کاغذ امیر کی طرف بڑھا دیا، یہ اس جاسوس کا خط ہے۔ امیر خط پڑھنے لگا۔ بیرس بھی کھڑا ہو گیا اور اپنی نگاہیں کاغذ کی تحریر پر جما دی۔ خط پڑھنے کے بعد امیر نے تہ کر کے اس سپاہی کو لوٹا دیا، پھر اپنے دونوں ہاتھ منہ کے پاس جماتے ہوئے اور بلند آواز میں چلاتے ہوئے پکارا، السائقہ۔ پہاڑی قلعے کے چاروں طرف بنے ہوئے بلند برجوں پر پہرا دینے والی سپاہی امیر کی آواز کے جواب میں زور زور سے پکارنے لگے، السائقہ السائقہ۔ قلعے میں ان سپاہیوں کی آواز اپنی زور سے بولنے کی وجہ سے گونج رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1500 عرب گھوڑوں پر سوار اپنی سفید قبائیں لہراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور تنگ راستے سے ہوتے ہوئے قلعے سے باہر نکل گئے۔ وہ اپنی قباؤں اور اماموں کے نیچے ذرہ اور خرد پہنے ہوئے تھے۔ امیر نے پھر پکارا، الریب الریب۔
बुर्जों पर पहरा देने वाले सिपाही फिर जोर से पुकारने लगे, अर्रैब अर्रैब। और जवाब में तुर्कों का एक लश्कर बर्फ के शरारों की तरह नमूदार हुआ। उनकी तलवारें चमक रही थी और घोड़े अटखेलियाँ खेल रही थी। वो भी अरबों के पीछे पीछे किले से बाहर निकल गए। अमीर ने तीसरी बार पुकारा, अल असद। पहरा देने वाले सिपाहियों की आवाज़ें फिर बुलंद हुई और एक बड़ी लश्कर गुर्राता हुआ नमूदार हुआ और वक़ाब की तरह झपटता हुआ तुर्कों के पीछे पीछे किले से बाहर निकल गया। उसके बाद शीबान की सरकर्दगी में जर्राहों का दस्ता निकला जो अरबों, तुर्कों और बर्बरों पर मुश्तमिल था। अमीर ने बैरस को मुखातिब किया, आप मेरे कमरे में जाकर आराम करें, मैं उन नाइटों की कजी दुरुस्त करके बहुत जल्द वापस लौटता हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं उन्हें यरोन के सर्द तहतुस्सरा में उतार दूंगा और साबित कर दूंगा कि उन्होंने एक मामूली पहाड़ी गिरोह को नहीं, आंधियों और तूफ़ानों को लड़ने के लिए आवाज़ दी है। सलेबियों का ये लश्कर एक आर्जी तूफ़ान है, मामूली सैलाब का एक रेला है जिसके सामने मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ बंद बांध दूँ। बैरस ने देखा, अमीर जो थोड़ी देर कबल रहम व मोहब्बत का पैकर लग रहा था यकसर बदल गया था। उसके चेहरे पर अब पहाड़ों की आज़मत और समंदर की हैबत थी और पूरे सिपाहियाना वक़ार के साथ एक अर्जी देवता की तरह बैरस के सामने खड़ा था। बैरस ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं आपके साथ जंग में हिस्सा लूँगा। मैं आप पर यह वाज़ा करना चाहता हूँ कि मुसीबत में आप अकेले नहीं, मिस्र आपके साथ है। अमीर अपने घोड़े की तरफ भागा।